آج کی اس روح پرور مجلس کے صدر عالی وقار عالی جناب الحاج صابر سیٹھ صاحب حفظہ اللہ، اس مجلس کے برادر عزیز ناظم مجلس مولانا ابو الوفا جامعی حفظہ اللہ، دیگر ہمارے معزز جماعت کے علماء کرام، جماعت کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، رب ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور سرتاج رسل سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین، جنہیں رب کائنات نے پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا، ان گنت درود و سلام کے بعد رب کریم سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری آپ کی سب کی اس حاضری کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سامان بنائے۔ الہ العالمین ہماری اس حاضری اور اس مجلس کو قبول فرما کے جنت میں ہمارے رفع درجات کا سبب اور وسیلہ بنائے، ہماری آپ کی نوجوانوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی اصلاح کا بہترین ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کی جماعت کے ذمہ داران کا، جمعیت کے ذمہ داران کا، کہ انہوں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کے لیے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی محبتوں اور خلوص کو قبول فرمائے اور اسے زندہ اور جاوید رکھے۔ دینی بھائیوں، ابھی آپ نے ناظم محترم سے اور ہم سے پیشرو خطیب مولانا عبدالواحد رحمانی صاحب سے بہت ساری بنیادی باتیں سماعت کی۔ میرا جو موضوع خطاب اور آج کی اس مجلس میں کچھ پیغام دینے کا مقصد ہے وہ آپ نے سنا ہے، اشتہار میں پڑھا ہے۔ ملک کے، دنیا کے، مسلمانان عالم کے اور عمومی طور پہ جو ملک اور عالم کے حالات ہیں یہ کیوں ہیں اور ہماری ذمہ داریاں ان حالات میں کیا بنتی ہیں۔ بہت تقریریں اس حوالے سے سنتے ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا پیغام ہوتا ہے، سب کا اپنا اپنا فکر و احتساب کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنے طور پہ کچھ باتیں کہنے کی اور آپ کی خدمت میں رکھنے کی اور دعوت فکر و احتساب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی، آج پوری دنیا میں، پورے ملک میں، پورے عالم میں، پورے سماج اور چھوٹے چھوٹے شہر اور قصبات میں ہماری جو سماسی، سیاسی، اقتصادی، معاشرتی جو صورتحال ہے، ہمارا جو منظرنامہ ہے، یہ ایک بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا، ہمارے حالات، ہمارے اعمال طے کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ ہم جو اعمال کریں گے وہ اعمال ہمارے حالات کا، ہماری کیفیتوں کا رخ اور منظرنامہ طے کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عمومی انداز میں بتا دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، سمندر اور زمین پر یہ جو فساد اور یہ جو ہنگامہ اور یہ جو بدحالی اور قسم پرسی کے جو عالم ہے، یہ انسانوں کے کرتوتوں کے نتائج۔ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے اپنے اعمال، اپنے کارنامے، اپنے سیاہ کرتوت اپنے ہاتھوں سے پیش کیے، یہ منظرنامہ ان کے اعلی کارناموں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے عذاب کے طور پر یہ سزا دی ہوئی ہے تاکہ ہم احتساب کریں، بارگاہ ربانی میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبتیں، جو بھی آزمائشیں، جو بھی مشکلات، جو بھی مسائل، جو بھی ناگفتہ بے حالات اور تمہارے دلوں کے، تمہاری آرزوؤں اور چاہتوں اور خواہشات کے خلاف اس دنیا میں حالات آتے ہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے عمل اور اپنے کردار اور کیریکٹر اور سلوک اور برتاؤ اور طرز زندگی اور رہنے سہنے کے بود و باش کے طریقے اور اسالیب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی محترم نے اشارتاً کہا، میں وہی بات تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک معصیت مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے جنگ جیت چکے تھے، معمولی سی معصیت، معمولی سی اجتہادی غلطی، امام کائنات سرتاج رسول کی ہلکی سی مخالفت نے صحابہ کرام کی اس جیتی ہوئی جنگ اور اللہ کے نبی کے اس فتح کو شکست اور پستی میں بدل دیا۔ ہم اتنے بڑے بڑے جرائم، اتنے بڑے بڑے گناہ، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے بستر پر جانے تک اور حالت نوم میں ہماری پوری زندگی گناہوں سے لت پت، کالے کارنامے ان سفید نامے اعمال پر بھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہیں ہوتا، وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، تو ہمارے گناہ ان سے بڑے بڑے سزاؤں کے ہمیں اس بات کے لیے اللہ کی طرف سے دعوت دے رہے تھے، اور ہم اس بات کے مستحق تھے کہ ہم اس سے زیادہ اللہ کی سزا کے حقدار تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے بہت سارے گناہوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غزوہ احد کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ غور کیجئے کہ آج یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کا، ہماری معصیتوں کا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا بہت بنیادی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مشرکین مکہ سے تم جیت چکے تھے، ان کو تم کاٹ رہے تھے، پست کر چکے تھے، لیکن امام کائنات نے ایک جگہ پر، پہاڑی کے ایک ٹیلے پر 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ ایک صحابی کے امارت میں متعین کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں، جب تک میرا آرڈر اور حکم نہیں آئے گا تم مت ہٹنا، تم وہاں سے ہٹنا مت، اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا، میرے آرڈر کے بغیر، میری اجازت کے بغیر وہاں سے تمہیں ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا مسلمان بازی مار لے گئے، کامیاب ہو گئے، مسلمان غالب ہو گئے، کہ اب تو مال غنیمت تقسیم ہونے والا ہے۔ کچھ صحابہ چلو اب چھوڑ کر کے چلتے ہیں میدان جنگ میں، اب کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے لڑائی کے وقت کی اجتہادی غلطی تھی۔ کچھ صحابہ ہٹ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ آ کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، اور وہی مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک نقطہ غور کرنے کا ہے، ایک نقطہ بہت بنیادی ہے، جو ہمارے جو نیک پرہیزگار اللہ کے صلحاء اور اولیاء صفت لوگ دنیا کے اندر جیتے ہیں، اور ان کی زندگی کا اصول، ان کے جینے کا انداز کیا ہے؟ لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، آپ ٹھیک رہو، دوسرے کی بربادی سے ہمیں کیا لینا دینا؟ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ اسلام کا ضابطۂ حیات نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، اور یہ اسلام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں ہے کہ آپ دنیا میں خود دیندار بن کر کے رہو اور دوسروں کو اللہ کی معصیتوں اور نافرمانیوں سے نہ روکو۔ آپ غور کیجئے، مجھے وقت نہیں ہے کہ میں اس نقطے کی طرف اور مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر موجود تھے۔ مشرکین مکہ جب حملہ آور ہوئے تو انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کر دیا۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے یہ نقطہ کہ غلطی چند صحابہ کرام کی تھی،
سزا پوری امت اسلامیہ کو، سارے صحابہ کرام کو ملی۔ انسانیت کا سب سے عظیم اور اشرف انسان، سب سے معزز اور مکرم بارگاہ ربانی میں، پوری انسانی آبادی کا اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور چہیتا شخص امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سزا سے دوچار ہو گئے۔ آپ کی کیا غلطی تھی؟ آپ کا کیا قصور اور جرم تھا؟ لیکن نہیں، چند صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سزا سے دوچار کرا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ گناہ چند لوگ کرتے ہیں، سزائیں پوری اجتماعیت اور پوری جماعت کو ملا کرتی۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اس لیے گنہگاروں کو ان گناہوں سے روکنا چاہیے، غلط کام کرنے والوں کی غلط کاریوں پر قدغن اور پابندی لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی خاموشی اور اپنی نگاہوں پر پردہ ڈال لینا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کے شکار آپ بھی ہو جائیں گے۔ یہ ذلت و خواری، یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں۔